شارجہ سے آیا پاکستان کا نجی کارگو طیارہ کراچی کے قریب لاپتہ۔ ایویشن ذرائع کے مطابق K2 بوئنگ 737 اور ماڑا کے قریب سمندر پر پرواز کے دوران لاپتہ ہوا۔ نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ طیارے کا رابطہ رات 9:32 پر منقطع ہونے کی اطلاعات۔ طیارے کی تلاش اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ کا ساب طیارہ اور پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی سرچ آپریشن میں شریک۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار متاثرہ علاقے کی جانب روانہ۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز لاہور کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی کی میت عراق کے شہر نجف پہنچا دی گئی۔ ہزاروں افراد ایئرپورٹ پر موجود۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے نجف پہنچ گئے۔ نجف کے بعد آیت اللہ علی خامنائی کی میت کربلا پہنچائی جائے گی۔ منگل کو ایران کے شہر قم میں آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ ہر طرف انسانوں کا سمندر۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جمعے کو تہران میں آخری جو رسومات تھیں سپریم لیڈر تہران کے آیت اللہ خامنائی، ہم سب نے وہاں پر پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت۔ کابینہ کو آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت اور دورہ ترکیہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کے بعض ارکان کے ہمراہ ترکیہ میں بزنس کانفرنس میں شرکت کی۔ ترکیہ کے سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد نے کانفرنس میں شرکت کی۔ ترک سرمایہ کاروں کو پاور سیکٹر، ڈسکوز کی نجکاری، ٹرانسمیشن لائنز کی لائن لاسز اور مائنز اینڈ منرلز اور انرجی سیکٹر پر پریزنٹیشنز دی گئیں۔ ترک سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ترک کمپنیوں کو توانائی، کانکنی اور معدنیات اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بات چیت بہت مفید اور تعمیری رہی۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ ارجنٹینا نے مصر کو پری کوارٹر فائنل میں 3-2 سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا نے 2 گول کے خسارے میں جانے کے بعد 3-2 سے کامیابی حاصل کی۔ میسی نے پہلے ہاف میں پینالٹی بھی مس کر دی۔ میچ کے 79ویں منٹ تک ارجنٹینا کی ٹیم 2 گول سے ہار رہی تھی۔ ارجنٹینا کی جانب سے گول رومیرو، لیونل میسی اور فرنانڈیز نے سکور کیے۔ مصر کی جانب سے گول ابراہیم اور زیگو نے سکور کیے۔ سوئٹزرلینڈ اور کولمبیا کے درمیان مقابلے کا آغاز۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں دہشت گردوں کا پولیس چوکی پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں تھانہ منگی اور تھانہ کواس کے SHO سمیت 9 پولیس اہلکار شہید۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن، 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ DSP غلام سرور سمیت 8 پولیس اہلکار بحفاظت تھانہ کاچ پہنچ گئے۔ کانسٹیبل رضوان کو بھی بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند نے کہا کہ زیارت میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن میں 15 دہشت گرد مارے گئے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں۔ ہر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ واقعے کے خلاف مقامی قبائل، ٹرانسپورٹرز اور لواحقین کا زیارت سمیت مختلف مقامات پر احتجاج۔ اہم قومی شاہراہیں بند، سینکڑوں مال بردار اور مسافر گاڑیاں پھنس گئیں۔ بلوچستان میں 15 خوارج جو ہیں وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہماری سیکورٹی فورسز اور افواج پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہی ہیں، کارروائیاں کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے اندر دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہوگا۔
سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت، 15 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، شہداء کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ دوسری جانب صدر مملکت، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وفاقی وزیر داخلہ کی بھی فتنہ الخوارج کے دہشت گرد حملے کی مذمت، بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی ستائش کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہداء کے لواحقین سے تعزیت کی، کہا دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے امن کو سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے بلوچستان کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی۔ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے والوں کا انجام صرف شکست اور ہلاکت ہے۔ انقرہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات۔ امریکی صدر نے ترکی کو اہم اتحادی قرار دے دیا، ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، F-35 طیارہ دینے پر بھی تقریباً رضامندی ظاہر کر دی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ غزہ میں امن کے لیے امریکی صدر سے بات کی ہے، نیٹو اجلاس کو غزہ میں امن کے قیام کی کوششوں کے لیے انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ترکی کام کر رہا ہے۔ انقرہ عالمی امن کے لیے بھی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ترکی ایران کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ترکی نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران جنگ میں نیٹو نے بہت مایوس کیا۔ نیٹو اجلاس انقرہ میں نہ ہوتا تو وہ شاید اجلاس میں شریک بھی نہ ہوتے۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہا ایران اور امریکہ مفاہمتی یادداشت میں واضح ہے کہ دھمکیوں کی صورت میں حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکہ معاہدے کی پاسداری کرے، ایران کے عوام اور مسلح افواج کسی دھمکی سے نہیں ڈرتے۔ لاکھوں ایرانیوں نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنازے میں اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی اور پلان برائے 2027-30 کی منظوری دے دی۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا کہ اس حج پالیسی کے تحت حج کے خواہش مند افراد 2030 تک کسی بھی سال کے لیے حج کی رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ اس پالیسی کے تحت ترجیحی ویٹنگ لسٹ مرتب کی جائے گی۔ شرعی اصولوں کے مطابق سیونگ اسکیم بھی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ حج کے خواہاں لوگ مستقبل میں حج کے لیے سیونگ اسکیم سے مستفید ہو سکیں گے۔ حج کے تمام تر نظام کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کا کہنا تھا کہ معاونین نے حج کی تقرری ایک شفاف نظام اور خالصاً میرٹ پر کی جائے۔ پرائیویٹ اور سرکاری حج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ SOEs میں 28 اداروں کی نجکاری پر کام کر رہے ہیں۔ 3 ڈسکوز کی نجکاری ہو رہی ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب، وزیر خزانہ نے بتایا کہ ملک سے 19 غیر ملکی کمپنیاں گئیں تو 79 کمپنیاں آئی بھی ہیں۔ 22 غیر ملکی کمپنیوں سے سرمایہ کاری آئی ہے۔